میں نیند میں تھی جب عمار کی کال آئی۔ میں نے اس کا نمبر دیکھا تو بیزاری سے میرے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں نے کان پر فون لگایا، خمار آلود لہجے میں کہا، کیا ہے یار، رات کو تو سونے دیا کرو۔ کہنے لگا، میری نیندیں اڑانے کے بعد تمہیں میں رات کو کیسے سونے دوں؟ میرے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی تھی۔ میں نے کہا، اچھا تو جناب کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا، دن نہیں کٹتے یار، اور رات تو بالکل بھی نہیں کٹتی۔ میں نے کہا، عمار جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا کے آؤ تاکہ تمہارے جذبات کو کچھ تسکین پہنچ جائے۔ دیکھو، جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہوگی شادی کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کہنے لگا، پتہ نہیں کون سی پڑھائیاں ہیں تمہاری، تمہیں مجھ میں تو ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو تمہیں محبت کا ثبوت چاہیے۔ آئی لو یو عمار، میں نے ایک ادا سے کہا تھا۔ کہنے لگا، بس رہنے دو، خالی خولی آئی لو یو سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، اچھا اب زیادہ بھی فری مت ہو، فون بند کرو، میں نے صبح کالج بھی جانا ہے۔ صبح جب میں کالج پہنچی تو شازیہ کے منہ سے ایسی باتیں سن کے میں نے حیرت سے اسے کہا تھا، نہایت ہی بے وقوف لڑکی ہو تم۔ ارے بھائی، منگیتر کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ کس مزاج کا ہے، کیسا نہیں ہے۔ تم عجیب لڑکی ہو۔ میں نے اپنی بے وقوف دوست شازیہ سے یہ بات کہی جب اس نے مجھے اپنی منگنی کی خبر سنائی اور اپنے خاندان کی ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، فون پہ بات کرنا مجھے بھی پسند نہیں ہے، اور وہ کافی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے جاننے کا بہت شوق ہے کہ آخر میری پیاری سی دوست کی جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے وہ ہے کیسا، کون ہے، کیا ہے؟ مجھے تو تم پہ حیرت ہے، بنا دیکھے بنا اس کے بارے میں جانے تم نے اس کا رشتہ منظور بھی کر لیا۔ وہ کہنے لگی، ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارا منگیتر ان پڑھ ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا، پڑھے لکھے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، پڑھا لکھا ہے، اور اس نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ شادی سے پہلے تمہیں دیکھے گا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں کہہ تو رہی ہوں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، رشتے بڑے طے کرتے ہیں۔ میں نے کہا، توبہ توبہ، شکر ہے میں تمہارے جیسے خاندان میں پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے تو عمار کو خود دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے ایک دو ملاقاتیں بھی کی تھیں، ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھایا تھا، ایک دوسرے کو اپنی اپنی پسند ناپسند بھی بتائی تھی، پھر یہ دیکھا تھا کہ ہم ایک ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں، پھر جا کے ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تمہارے گھر کا ماحول تو بہت زیادہ کنزرویٹو لگ رہا ہے۔ ایسا تو پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا کہ لڑکا لڑکی شادی کی رات ہی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ شازیہ کہنے لگی، ہمارے ہاں ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تم نمبر تو دو، میں دیکھوں ذرا موصوف کتنے شریف ہیں۔ شازیہ کہنے لگی، تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا، میں بات کروں گی، دوستی کروں گی، اگر اس نے مجھ سے دوستی کر لی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ بس نام کا ہی شریف ہے، ویسے نہیں ہے۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی، مجھے ایسا کوئی بھی امتحان نہیں لینا، جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے، میرے ماں باپ نے کچھ سوچ کے ہی میرے لیے فیصلہ کیا ہوگا۔ میں کہنے لگی، تم تو بے وقوف ہو، میں اس سے تم بن کے بات کروں گی، پھر اس کے خیالات تمہیں بتاؤں گی اور تمہارے خیالات اسے، تاکہ کل کو تم دونوں کے لیے زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ایسے کاموں سے، پھر اگر انہیں یہ بات بری لگ گئی کہ میں نے فون کیوں کیا ہے تو مسئلہ تو میرے لیے ہو جائے گا۔ میں نے کہا، مجھ پہ چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں کہہ دوں گی کہ میں شازیہ کی دوست ہوں اور میں نے مذاق میں فون کیا تھا۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ شازیہ کی منگنی ہو گئی ہے تو میں بہت خوش تھی۔ ہم دونوں BA کے آخری سال میں تھے، لیکن شازیہ کے گھر کا ماحول ہمارے گھر سے یکسر مختلف تھا۔ ہم کچھ ماڈرن قسم کے تھے اور وہ کچھ مذہبی قسم کی تھی۔ کالج آتے جاتے برقع نقاب پہنتی تھی، لیکن پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی اور ذہین تھی۔ دیکھنے میں خوبصورت بھی تھی، لیکن مجھ سے ذرا کم۔ شاید میں نے لیئرز میں بال کٹوائے ہوئے تھے، اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی بھی بہت تھی، اس لیے میں اس سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ وہ بالکل سادگی میں اسکارف پہنے رکھتی تھی۔ بہرحال میری اس سے دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری بھی ہوتی چلی گئی۔ میں کافی بااعتماد قسم کی لڑکی تھی، لڑکوں سے بات کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شازیہ کی بات سن کے مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ بنا لڑکے کو دیکھے اس لڑکی نے ہاں کیسے کر دی۔ چلو لڑکے کو تو چھوڑو، ہمارے معاشرے میں آج بھی شاید ایسی نایاب لڑکیاں موجود ہوں گی جو ماں باپ کے کہنے پہ لڑکے کو بنا دیکھے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہوں گی، لیکن کسی لڑکے کا کسی لڑکی کو بنا